خطرے کی گھنٹی بج گئی، کپتان کو جیل سے نکالنے کی تیاریاں، نواز مولانا ملاقات خان کا ساتھ نہ دینے پر بڑی آفر کی پیشکش۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی میدان میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، سیاسی جماعتوں نے اپنی لنگوٹیں کس لی، کیا نون لیگ، کیا پیپلز پارٹی، ساری سیاسی پارٹیاں تیتر بیتر ہو گئیں۔ حکومت سازی کا عمل رک گیا، اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے، قیدی نمبر 804 کی کامیابی کو تسلیم کر لیا گیا، ہر طرف پی ٹی آئی کی عزاداری قائم ہونے لگی۔ پیپلز پارٹی کپتان سے اتحاد کے لیے ترسنے لگی۔ کپتان کا ساتھ نہ دینے کے لیے نواز شریف نے مولانا صاحب کو اپروچ کر لیا۔ بندے ہاتھوں کے ساتھ شریف برادران کی درخواست کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، مولانا فضل الرحمان کو بڑی آفر دیے جانے کا انکشاف۔ بدلے میں خان صاحب کو کارنر کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، تحریک انصاف نے سارے ثبوت حاصل کر لیے۔ الیکشن کمیشن بھی بڑبڑاہٹ کا شکار، بدحواسی میں نون لیگ کو بری خبر سنا دی۔ وہ خبر کیا ہے؟ سیاسی میدان میں کس معاملے پر خطرے کی گھنٹیاں بجا دی گئی ہیں؟ کیا عمران خان کی جیل سے رہائی کا وقت آ گیا ہے؟ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے کیوں ملاقات کی ہے؟ اس ملاقات میں مولانا صاحب کو کیا کیا آفرز دی گئی ہیں؟ کیا ان آفرز کو انہوں نے مان لیا ہے؟ ان تمام بڑی اور اہم ترین خبروں کو اسی ویڈیو میں 1 by 1 ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، سیانے کہہ گئے ہیں کہ جو آج ہم بوئیں گے وہی کل کو کاٹنا بھی پڑے گا، اور کوئی اس عمل کو پورا کیے بغیر نہ دنیا سے جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی اس عمل سے چھوٹ ہے۔ پی ڈی ایم نے 1.5 سال عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کا جو حال کیا، ان سب کا جواب دینے کا وقت اب آ گیا ہے۔ کپتان اور ان کے کھلاڑیوں نے پی ڈی ایم کی ہر سازش کو بے نقاب کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کچھ کھلاڑی اب تک قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں، اور کچھ کو تو اس ٹولے نے پاتال میں بھی پہنچا دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ناک کے بوڑھے کی رسی جتنی دراز ہوتی ہے وہ اتنی بھی وقوفیاں کرتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ اس نوعیت کی ہے۔ اطلاعات ہم جو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی ہی شاندار ہیں۔ خبر آئی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہائی دلانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے کی نیت ٹھان لی گئی ہے، اور یہ بڑے فیصلے کس طاقتور یا سیاستدان نے نہیں بلکہ عدلیہ سے کروائے گئے۔ دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے نون لیگ کی حکومت کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے سامنے اپنے کشکول رکھ دی، جس میں صرف مائنس عمران خان نام کا سکہ ہی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ سکہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، اون کس کروٹ بیٹھتا ہے، کون حکومت بناتا ہے۔ بڑی خبروں نے ملک کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ ناظرین، عمران خان کی پاکستانی سیاست میں انٹری کیا ہوئی، ملک میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی، اور اس ہوا کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے پی ڈی ایم نے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ انہوں نے اپنے تحفظات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف مولانا فضل الرحمان کو منانے ان کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے جے یو آئی کے سربراہ سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے گھر پہنچنے پر نواز شریف کا استقبال کیا، جبکہ سربراہ جے یو آئی کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی، عبدالغفور حیدری اور نور عالم خان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار، احسن اقبال، سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے ساتھ گلے شکوے کیے، انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد کے سامنے شکایات کا ڈھیر لگا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے صدر اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ کی درخواست کی، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے تحفظات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت کے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ نواز شریف نے سابق صدر آصف زرداری کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان سے ووٹ مانگا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم پہلے بھی انتخابات پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، ہمیں ہماری سیٹیں بھی نہیں دی گئیں۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔
MQM اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس ہوا، جس میں دونوں جماعتوں کے قائدین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 3 نکات پر مشتمل معاہدے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے متعلق نکات بھی شامل ہیں۔ چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی۔ معاہدے میں پہلا نکتہ ہے کہ انتظامی مال اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں، جبکہ تیسرا نکتہ ہر 4 سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے۔ معاہدے کے مطابق MQM اپوزیشن کی بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخاب کے لیے حمایت کی جائے گی۔ معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ آج MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون نے ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں جماعتوں نے اقتدار کو عوام تک منتقل کرنے اور عوام کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ سیاسی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پاکستان معاشی اور انتظامی طور پر بہت بیمار ہو چکا ہے۔ یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ 1 پوائنٹ عوامی مسئلہ ہے۔ اس معاہدے میں وعدہ خلافی MQM سے نہیں بلکہ عوام سے وعدہ خلافی ہوگی۔ اس موقع پر MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے۔ سیاسی جماعتیں کچھ وعدے پورے کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی، تو بہتر ہے وسائل کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ وہ وعدے وزیر اعظم کیوں پورے کریں جو میئر کو کرنے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ میئر کے وعدے وفاقی یا صوبائی وزراء کیوں کریں؟ جو کام میئر اور چیئرمین کو کرنے ہیں وہ انہیں کو کرنے چاہیے۔ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہمیں وعدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دونوں جماعتوں نے اقتدار کو عوام تک منتقل کرنے اور عوام کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ سیاسی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پاکستان معاشی اور انتظامی طور پر بہت بیمار ہو چکا ہے۔ یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ 1 پوائنٹ عوامی مسئلہ ہے۔ اس معاہدے میں وعدہ خلافی MQM سے نہیں بلکہ عوام سے وعدہ خلافی ہوگی۔ اس موقع پر MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے۔ سیاسی جماعتیں کچھ وعدے پورے کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی، تو بہتر ہے وسائل کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ وہ وعدے وزیر اعظم کیوں پورے کریں جو میئر کو کرنے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ میئر کے وعدے وفاقی یا صوبائی وزراء کیوں کریں؟ جو کام میئر اور چیئرمین کو کرنے ہیں وہ انہیں کو کرنے چاہیے۔ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہمیں وعدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔